جی جٹ صاحب. سر اب میں دونوں بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے تو آج مزہ آ رہا ہے کہ ان اللہ مع صابرین، پی ٹی آئی نے بڑا صبر کیا اور آج یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا کہ دو جماعتیں جنہوں نے ہمیں کارنر کیا تھا، آج جس طرح یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں. حسن مرزا صاحب کہہ رہے تھے نا یہ پنجاب کا مسئلہ ہے، یہ سندھ کا مسئلہ نہیں، پانی پاکستان کا مسئلہ ہے. جن حالات میں سے پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. ٹھیک. اچھا بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ یہ جو 6 نہریں ہیں ان کی ہسٹری کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں. ایک ہے نہر چولستان کینال، جلال پور کینال، گریٹر تھل کینال، تھر کینال، رینی کینال اور کچھی کینال. یہ 6 کینال ہے. بیسیکلی اس کو متعارف کرایا گیا تھا ریزرو واٹر کے تحت کہ یہ جی جو ریزرو واٹر ہوگا ہم اس کو جو ہے لے کر جائیں گے آگے. اور اب ہوا کیا ہے کہ یہ ریزرو واٹر کی جگہ اب ان کو سندھ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ جی آپ ان ریزرو واٹر کی جگہ آپ انہیں ریگولرائز کریں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں کیٹیگوریکلی 6 نہروں کے مخالف ہوں. بصورت دیگر آپ یہ 6 نہریں نکالیں اس وقت جب آپ کا ریزرو واٹر کا کوئی کیپیسٹی آپ کے پاس موجود ہو، ایکسٹرا پانی آپ کے پاس موجود ہو. جو آپ کا ایکچوئل پانی کا مسئلہ ہے آپ انہیں ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ آگے جو ہے وہ کینالز بچھا کر جو آپ کا ایریاز ہیں آپ ان کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ پاکستان کے لیے اچھا ثابت نہیں ہوگا. آپ کا فیصل آباد کیا، آپ کا لاہور کیا، آپ کا سندھ کیا، آپ کا کے پی کے کیا، یقین کریں یہاں پر لوگ پانی کو ترس جائیں گے، یہاں پر آپ کے جانور مریں گے. آپ مستقبل کی طرف دیکھیں تو لہٰذا 6 کینال کا تو بڑا کیٹیگریکلی ہے کہ یہ پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم اور ستم ہے اور ہمارے پاکستان کے فیوچر کے لیے بہت نقصان اچھا ہے. واٹ از دا سولوشن جٹ صاحب؟ سر دس از دا اونلی سولوشن وی نیڈ ٹو بی. ہمیں سب کو دیکھیں یہ پاکستان کا ایشو ہے. کراس دا بارڈر جا کر ہمیں اپنے ریزرو واٹر کی طرف آنا. دیکھیں ہمارا کتنا پانی ضائع ہوتا ہے. جب آپ دیکھیں انڈیا پانی چھوڑتا ہے آپ کا سندھ بہ جاتا ہے، آپ کا پنجاب بہ جاتا ہے، آپ کا بلوچستان بہ جاتا ہے. So what you are saying is what you are saying is Judge Sahab, I'm sorry I'm cutting you, but what you are saying is, if I'm saying wrong so please correct me. Judge Sahab, what you are saying is کہ جو ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز کا جو پانی ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریزرو پہ ریزرو میں رکھیں اور اس کو یوٹیلائز کریں. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ؟ ایکچولی باقی تو ہمارے پاس بارشوں کا سلسلہ ہے وہ آتا رہتا ہے. ہمارا جو سنتوس مادے کے تحت جو ہمارا پانی ہے، ہمارے گلیشیئرز کا جو ہمارا پانی ہے وہ ہمارے پاس ہے. جو ہمارا پانی ضائع ہو رہا ہے اس کو جب تک ہم نہیں سنبھالا دیں گے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. اور ہاں اس میں ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہم زمین کا جو کڑوا پانی ہے، سمندر میں سے جو پانی ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں نہیں ہو رہا. سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے، وہ اتنی بڑی حج کے دنوں میں اتنی پاپولیشن کو سنبھالا دیتا ہے تو وہ بھی تو سمندر میں سے پانی نکال کے استعمال کر رہا ہے. تو ہمیں اپنے سارے سورسز کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. دوسری بات یہاں پر بجلی کے معاملے پر بات چل رہی تھی، میں تھوڑی سی آپ سے ٹائم چاہوں گا. یہ جو ہمیں میاں شہباز شریف صاحب نے عیدی دی ہے نا، اس عیدی کی میں مثال اس طرح دیتا ہوں کہ عید سے پہلے گھر پہ کوئی مہمان آئے اور بچوں کو وہ عیدی دے جائے اور اس کی ماں وہ عیدی چھین لے اور عید والے دن وہ دوبارہ عیدی بچے کو دے کر بچے کو راضی کر لیا جائے. بیسیکلی ہوا کیا ہے کہ عید سے پہلے جو ہمارا پیٹرولیم مصنوعات تھی اس میں عالمی سطح پہ جو ہے وہ پرائز آپ کا بہت لوئسٹ ریٹ پہ گئے، جو کہ ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ عید کے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات میں بہت بڑی کمی ہونی متوقع تھی. اچانک خبر آئی کہ ہم نے پیٹرولیم مصنوعات کو بیلنس کر لیا، ہم ان کی قیمتیں نہیں گرا رہے. اور ساتھ ہی میاں شہباز شریف صاحب نے آ کر یہ کہا کہ یہ جو پیسہ ہے ہم آپ کو بجلی کی مد میں جو ہے وہ وہاں پر ایڈجسٹ کر کے آپ کو بجلی سستی کر کے دیں گے. اب دیکھنا یہاں پر یہ ہے کہ یہ بجلی کتنی دیر تک سستی رہتی ہے یا یہ ٹیمپریری ہے. اور دوسری بات دونوں بھائیوں کی میں ذرا کلیریفیکیشن کرتا چلوں. حسن مرزا صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، میرے پڑوسی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب 4 پہ یونٹ تھا اس وقت پاکستان اندھیروں میں ڈوب چکا تھا.
پاکستان پیپلز پارٹی کو ریجیکٹ پنجاب نے کیا ہی اس لیے تھا کہ یہ بجلی کی اور یہاں پر جو ان کی گورننس کے ایشوز تھے ان کو اتنا بیڈلی لوگوں نے مطلب کہ فیس کیا تھا. یہاں پر مزدور ہمارا مر گیا تھا, ہماری انڈسٹری تباہی کے دانے پہ پہنچ گئی تھی, یہاں پر بجلی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب آئے. میاں نواز شریف صاحب کی جب حکومت آئی انہوں نے مجبوری میں یہ آئی پی پیز کے جو معاہدے تھے انہوں نے ایک بغیر سوچے سمجھے شارٹ ٹرم گیم کھیلی اور پاکستان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہا, لیکن وہ شارٹ ٹرم جو تھا وہ لانگ ٹرم میں جا کے آپ کے گلے کی ہڈی بن گیا. آج آپ آئی پی پیز کے اس کے دباؤ کا شکار ہو کے رہ گئے. لہٰذا اب تو دیکھیں سولرائزیشن بھی ہے, انڈسٹری آپ کی سولرائز پہ جا رہی ہے, آپ کی انڈسٹری سولرائزیشن پہ جا رہی ہے, آپ کا جو عام گھران سولرائزیشن پہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا. میں جٹ صاحب اجازت دیں دیکھیں نہیں, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ بجلی کی مد میں نثار جٹ صاحب اب آپ تھوڑی سی میری بات سن لیں, بات کمپلیٹ کرنے دیں جی. جو 7 روپے یونٹ ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں ہمیں وہاں پر ایڈجسٹ کیا گیا ہے. بجلی سستی کوئی نہیں ہوئی, ہمیں بہت فیسلیٹیٹ کر دیا ہے انڈسٹری نے, عام صارفین نے, وہ سولرائز پہ چلے گئے. اب ہمارے پاس بجلی بھی ہے. آئی پی پیز کا جو ہے ابھی تک حکومت پاکستان نے ایک آئی پی پیز کا معاہدہ جو ہے وہ پبلک نہیں کیا. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ 44 معاہدے ختم ہو کبھی دیکھیں جو سچی بات دیکھیں, یہ جو بجلی 7 روپے اور 48 پیسے سستی ہوئی ہے, یہ اب یہ سستی ہوگی اور اس سے مزید سستی ہوگی. اگر آپ نے پی ایم صاحب کی باتیں سنا, یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. اب یہ جو ریٹ کم ہوا ہے اتنی کوششوں کے بعد آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے, 44 معاہدے ختم ہوئے, باقی جو رہ گئے وہ بھی ختم کر دیں گے. لیکن آپ یہ اپریشیٹ کریں کہ اتنی 7 روپے کچھ پیسے بجلی جو سستی کی ہے, یہ عید کا تحفہ ہے, یہ اگلی عید کے بعد تحفہ بھی ہے, اس کے اگلی عید کے بعد تحفہ ہے. یہ ایک ریٹ طے ہو گیا ہے, اس سے مزید کم رہے ہوگا. یہ مت بات کریں پلیز, یہ مت کہیں کہ یہ کچھ دنوں کے لیے, خدا را سچی بات تو کریں. ہماری جو عیدی چوری کی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بجلی جو چوری کا مسئلہ ہے نا سب سے زیادہ کے پی کے میں ہے. بجلی چوری کے لیے متعلق بھی ہو رہے ہیں فیصلے, لیکن جو اچھے فیصلے ہوتے ہیں ان کو مانا کریں, عوام کو ریلیف ملا ہے. یہ میرے قائد نواز شریف کا ویژن تھا کہ اس عوام کو ریلیف دے, یہ ریلیف ہے اور اس کے بعد اور سستی بھی ہوگی بجلی. اچھا ویری کوئکلی جی وائنڈنگ ریمارکس چاہیے مجھے حسن مرتضی صاحب آپ سے. سر ابھی جٹ صاحب نے جیسے کہا ہے جی کہ پیپلز پارٹی جب آئی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. جٹ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر حکومت میں ہوتے ہیں, اس وقت یہ کاف لیگ کی حکومت میں تھے اور میں پیپل پارٹی میں بھی تھا یار, بجلی کا پیپل پارٹی میں بھی تھا, میں نون میں بھی تھا. یہ یار یہ بات, یہ حسن مرزا یہ بات کرنے کی آپ 100 مرتبہ کریں. آپ بات کو دیکھیں, لڑائی کی طرف جھگڑے کی طرف جانا مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مثبت بات کریں یار, مجھے چھوڑے میں جتنی پارٹی جٹ صاحب سچی گل نہیں سن. جٹ صاحب میری گل سن, گزارش یہ ہے کہ اس ٹائم کاف لیگ نے وہ حکومت سی اور وہ جویں ملک نو چھڑ گئے سن چینی دے بحران, بجلی دے بحران, آٹے دے بحران. پیپلز پارٹی نے تھر کول دا ویژن جیڑا ہے شہید بی بی دا ویژن سی. سانو جی پتا ہوا سر جٹ صاحب ساڈی نہیں سن لو. 2013 جدو میاں نواز شریف آئے نے بجلی دا شارٹ فال ختم ہویا ہے, کراچی دیاں رونقاں بحال ہوئی نے, دہشت گردی ختم ہوئی ہے, نواز شریف دور سی. آج جڑی بجلی کٹ ریٹ ہویا ہے بھی نواز شریف دا ایک ویژن سی جس کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے کہ 7 روپے کچھ پیسے سستی ہوئی ہے, بجلی اور سستی ہوئے گی. تہاڈی خواہش دے مطابق اسی بجلی سستی کر رہے ہیں, اپریشیٹ کرو. مرتضی صاحب دی گل تے مکڑ دیو. مرتضی صاحب ساڈے درمیان پھس گئے نے. مرتضی صاحب گل مکاؤ. تسی مینوں وچ ایویں پھسا دتا ہے. اچھا گل مکاؤ, لا کسی کوئی اور گل کرنی جے. سر ٹھیک ہے جی, لے کے چلیے تانوں اے بجلی اور بھی سستی ہوئے گی جے سست پائے. دیکھو جی سنگل ڈیجٹ آ گئی ہے, کتنا ہوں سستا ہو گیا ہے, آٹا سستا ہو گیا, چینی ہو گئی, لوگوں دا گزرنا سب تو کم وڈا سی بجلی سستی کرنا جڑا میرے قائدہ ویژن سی شہباز شریف صاحب نے کل اعلان کر کے دس دیتا ہے, اور مرتضی صاحب ساڈا ساتھ دین باقی کہ اسی ایک اچھا کام کیتا ہے. مرتضی صاحب دی 7 روپے واپس لے لینے جے. کی ہونا ہے
ਇਹਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 7 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ।